حمد و صلات کے بعد عرض ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا محور اور مرکز حالات کے اعتبار سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں؟ ہر مسلمان جس کا تعلق دین سے ہے اور اس کا ذہن مذہبی ہے، وہ جانتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے فیلڈ مارشل تھے، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد غزوات میں بھی شرکت کی ہے اور جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، اور اسلام لانے سے پہلے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کفار کی طرف سے لڑے، اور دونوں غزووں میں ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے جو مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہو چکی تھی اور کفار اپنے ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، پیچھے سے حملہ آور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ کفار جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے، تو وہاں سے وہ اور یہاں سے یہ، اور اس طرح سے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بڑا معرکہ غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے لڑے اور بہت بڑا جانی نقصان انہوں نے مسلمانوں کو دیا۔ لیکن جب 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی اس طرح سے ہوئے کہ یکا یک ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ کوئی پریشر نہیں تھا اور کوئی منفعت پیش نظر نہیں تھی، کوئی فائدہ سامنے نہیں تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دستے حق پرست پر انہوں نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے۔
اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ خالد کی تلوار اب کفار کے لیے بے نیام رہے گی، یہ نیام میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے وہ پرانا قرض چکا دیا اور خوب چکایا، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے شام میں جہاد کیا اور کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی، رومیوں سے جہاد کیا اور ان کو شکست فاش دی، اور مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا، اور فتنہ ارتداد کو انہوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ تو خاص یہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے منتخب کیا آج کی اس نشست میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ انکار ختم نبوت یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انکار ختم نبوت کا فتنہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سامنے آ چکا تھا، اور اس وقت مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، انہوں نے باقاعدہ اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے آگاہ فرمایا، بلکہ مسیلمہ کذاب کی ملاقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا اسود عنسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں قتل کر دیا گیا، اور مسیلمہ کذاب چونکہ یہ ایک طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے جو حامی تھے وہ بھی جنگجو قبیلے تھے، اور ریاست اسلامیہ کی ابتدا تھی، لہذا اس وقت یہ قتل نہیں کیا جا سکا، لیکن بعد میں خلیفہ اول بلا فصل انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوقات الہی جن و انس اور ملک میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اور پھر یہ فتنہ پھیلنے لگا، بڑھنے لگا، تو انہوں نے ایک لشکر جرار اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے، اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے دیگر سپہ سالاروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی یہ تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی